ہماری تمام بیماریوں، مصیبتوں، تکلیفوں اور ہر قسم کی ذلتوں اور نقدوں کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک شفاء لما فی الصدور ہے۔ قرآن عزیز ہے، حکیم ہے، محیمن ہے۔ قرآن عزیز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی یہ دعوت جو آپ پیش کر رہے ہو، آج روئے زمین پہ دنیا کی کوئی قوم اس قسم کا دعویٰ پیش نہیں کر سکتی۔ اس کے پاس خدا کا کلام اس انداز میں محفوظ موجود ہے کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک شوشہ اسی رنگ میں ہے جیسے کہ نازل ہوا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مبارک تقریب میں آپ حضرات جو ملک کے کونے کونے سے آئے ہو اور بیرون ملک سے بھی یہاں تشریف لائے ہو، آپ یہ جذبہ، یہ عزم کلندرانہ، یہ جوشش کردار لے کر جاؤ کہ قرآن پاک کے اس پیغام کو آپ نے نہ صرف اپنوں کے اندر بلکہ بیگانوں کے اندر بھی آپ نے اس انداز میں پیش کرنا ہے کہ آج دنیا کی تمام مصیبتوں اور نقبتوں کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے۔ جیسے حکیم الامت فرماتے ہیں، تیرو تار ہے جہاں، تیرو تار ہے جہاں، گردش آفتاب سے تب زمانہ تازہ کر جلوے بے حجاب سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے جب حضرت صدیقہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے تو آپ نے جواب دیا، کان خلق القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ جن باتوں کا قرآن نے حکم دیا آپ اس پر عمل پیرا تھے، اور جن سے قرآن نے منع کیا آپ اس سے منع تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ کامل ہے، اور یہی قرآن ہے جو یہ کہتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن آپس میں جدا نہیں ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے قرآن کا یہ کہنا، میں یطع رسولہ فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی، تو مقصد اس کا حاصل یہ ہے کہ امت مسلمہ آج اگر جمع ہو سکتی ہے، عشق و اطاعت رسول پہ جمع ہو سکتی ہے۔ عشق و اطاعت رسول قرآن پاک کی اتباع اور پیروی کا نام ہے۔ پاکستان کے اندر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں قرآن کے ساتھ سنت کو مانتے ہیں، وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب قرآن کو مانو، اور صاحب قرآن کو ماننے کا مطلب یہ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور کے خلفاء کو مانو۔ حضور کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کو مانو۔ حضور کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تابعین کو مانو، تبع تابعین کو مانو۔ حضور کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ شہداء کو مانو، صالحین کو مانو۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ملک کے اندر یہ گمراہیاں پھیلانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف اور قرآن سنت کہہ کر مسلمانوں کی تمام ٹریڈیشنز کو، ان کی روایات کو، ان کی تاریخ کو، ان کے قانون کے، ان کے عقائد کو ہم الگ کر دیں گے، وہ ایک سازش ہے، وہ ایک یہودی کی سازش ہے، صہیونی سازش ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ادارہ منہاج القرآن نے یہ شمع روشن کی ہے کہ تمہیں قرآن پہ جمع کر کے صاحب قرآن کی محبت، صاحب قرآن کی عظمت، صاحب قرآن کی اطاعت پہ جمع کیا جائے اور اس مقام پہ لایا جائے، کل کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ حضرات، علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جس انداز میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے عشق اور آپ کے مقام اور مرتبے کو تحریر سے، تقریر سے، ٹیلی ویژن پر واضح کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے مشائخ اعظام کی، اولیاء کرام کی روحیں خوش ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ انہوں نے مسلمان قلوب میں اجاگر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے، اس کے عزائم میں برکت دے، اس ادارے کو کامیاب کرے، اور یہ جو خصوصیت آپ کو حاصل ہے کہ آج روس اور امریکہ آج جس انداز میں تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں، آج ساری دنیا کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں، تہذیب کا کمال، شرافت کا ہے زوال، غارت گری جہاں میں ہے اقوام کی معاش، اور ہر گر کو ہے پر رہے معصوم کی تلاش۔ یہ دونوں لعنتی نظام، چاہے روس کا ہو یا امریکہ کا ہو، یہ نو انسانی کے لیے تباہی کا باعث ہیں۔ زندگی ایرا خروج آرا خراج، درمیان عید و سنگ آدم زجاج۔ ایک کا فلسفہ ایکسپلائٹیشن ہے، ایک کا فلسفہ ڈس انٹیگریشن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں طول کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کی تمام اقوام و ملل کوئی رنگ کے، کوئی نسل کے، کوئی قومیت، علاقائیت کے تعصبات میں مر رہی ہے۔ ان تعصبات کا خاتمہ مساوات محمدی، اخوت بشری اور اطاعت مصطفیٰ سے ممکن ہے، اور حضور کی امت کو اگر جمع کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی نقطہ ہے، عشق و اطاعت رسول کا نسخہ۔ جو لوگ اطاعت کی بات کرتے ہیں کہ اطاعت کرو اطاعت کرو، وہ اطاعت جس میں عشق نہیں ہے وہ منافقت ہے۔ سن لو، وہ اطاعت جس میں محبت نہیں ہے، جس میں عشق نہیں ہے وہ منافقت ہے، اور وہ عشق اور محبت جس میں اطاعت نہیں وہ ڈھونگ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا مقصد غایت الغایات مسلمانوں کے قلوب کے اندر عشق مصطفیٰ کو بیدار کرنا ہے، مسلمانوں کو حضور کے قریب لانا ہے، تاکہ یہ غیر کی محبت، غیر کے اثرات و تاثرات سے آزاد ہو کر بمصطفیٰ برساں خیش رہو۔ دی ہمعوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث، یہی ان کا نصب العین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، سب کو توفیق دے کہ قرآن پاک کی ان عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق و اطاعت کے جذبے میں اسی میں زندگی بسر کریں، اسی میں جیئیں، اسی میں مریں، اور اسی میں ہمارا حشر ہو۔ السلام علیکم۔